صاحب کا بھی چونکہ وقت بہت تنگ ہے اور آگے مختصراً ہم دو موضوعات سے مزید گزریں گے. تو اب تک جو ہم نے پڑھا تو یہ ساری صفات اور یہ ساری سکلز ہیں. بیسیکلی یہ باتیں نہیں ہیں، یہ پوری مہارات ہیں جو انسان اپنی زندگی میں لے کر آئے. اور جب انسان کی زندگی میں یہ ہوتی ہیں، یعنی جذباتی ذہانت اس کی زندگی میں ہوتا ہے، ایموشنل انٹیلیجنس جس کو ہم کہتے ہیں، جب یہ انسان کی زندگی میں ہو، پھر انسان کی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ، جس طرح ہم نے 2 روزہ ورکشاپ میں پڑھا، وہ بھی اسی تھیم کا حصہ تھا. یہ جب انسان کی زندگی میں ہو، تنازعات سے نمٹنے کا مؤثر حل انسان کی زندگی کے اندر ہو، یا اوپن کمیونیکیشن کہ جس طرح اندر ہے اس طریقے سے وہ باہر بھی ہے، ٹرانسپیرنسی ہے اس کی ذات میں، تو ایسا انسان اداروں میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اداروں میں اس کی عمر بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کا درجہ بدرجہ اوپر وہ ترقی کرتا رہتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو یہ سکلز بیسیکلی دی جا رہی ہیں، نہ کہ آپ کو صرف گفتگو کر کے چیزیں بس یعنی تقریریں کی جا رہی ہیں، نہیں. تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہوتی ہے بارہا جب بھی کبھی ہم کہیں پہ بھی ورکشاپ دیتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ورکشاپ سے کچھ چیزیں زندگیوں میں لائی جائیں. ابھی اگلے 24 گھنٹوں میں جو سوالات گروپ میں آپ سے ہوں گے وہ یہی ہوں گے کہ آپ میں سے کس کس نے جذباتی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے کسی دوسرے بھائی کے یا بہن کے یا بیوی کے یا بچے کے جذبات کو کی قدر کی. اس کو غصہ آیا ہوا تھا تو آپ نے اس دوران اس کے غصے کے سامنے ایسا انداز اپنایا کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. یہ غصہ ایک جذبہ تھا، اس کو وہ غم کی حالت میں تھا اور آپ نے کچھ ایسی بات کی کہ جس سے اس کا غم دور ہو گیا. یہ غم ایک جذبہ تھا اس کے اندر. یا آپ کو خود غصہ آیا اور آپ نے اس غصے پہ قابو پانے کے لیے شروع کے 15 منٹ تک آپ خاموش رہے، کوئی فیصلہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی. تو یہ ایک آپ کا جذباتی ذہانت کی ایک سکل ہے جس کے اوپر آپ نے محنت کرنی ہے. اور اوپن کمیونیکیشن کے اندر آپ نے کوئی بات ادارے میں اپنے اندر چھپا کے نہیں رکھی ہوئی جو ادارے کے فائدے کے لیے تھی. تو ہم چاہتے ہیں کہ خاص پوائنٹس کے اوپر گفتگو ہو اور وہ ایسی دکھتی رگیں ہوں جہاں ہم ہاتھ رکھیں اور ان کے اوپر محنت کر کے اپنے ادارے کو بھی چمکائیں، اپنی ذات کو بھی چمکائیں. تو ہماری جو ورکشاپس ہوتی ہیں اس کا بیسیکلی صرف اور صرف یہی مقصد ہوتا ہے. ابھی جو آتے ہیں کارکردگی کا جائزہ لینا، یہ ہماری پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہے. یہ والی گفتگو جو ابھی ہوگی مختصراً. اس سے پہلے میں کہ گفتگو کو شروع کروں، آپ کو چیٹ باکس کے اندر لنک دیا گیا ہے حاضری کے لیے، تو حاضری اس لنک پہ کلک کر کے اپنی لگا دیجیے. اچھا، کارکردگی کا جائزہ لینا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اداروں کے اندر کبھی بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے اور یا یہ ہے کہ کوئی ریزلٹ ہو گیا، امتحان ہوا، کوئی بھی چھوٹا موٹا ادارے کے اندر واقعہ ہو جائے یا آپ کے خاندان میں کوئی ایونٹ ہوا، اس کے بعد آپ کی ایک ٹیم بیٹھتی ہے یا اساتذہ کی ایک ٹیم بیٹھتی ہے جو اس بارے میں ہوتی ہے کہ آؤ ذرا سوچتے ہیں کہ کیا کھویا اور کیا پایا، ہمارا مقصد کیا تھا اور ہم نے اس سے حاصل کیا کیا، اچیو کیا کیا. سالانہ جلسہ ہوا، سالانہ جلسے میں ہمارا مقصد یہ اہداف پورے کرنا تھا، تو کیا یہ اہداف حاصل ہوئے؟ تو یہ جلسہ کامیاب ہے، نہیں ہوئے تو اس کو انگلش میں کہتے ہیں ریٹروسپیکشن، اپنا ریٹرو کرنا، اور اردو میں اس کو ہم نے ترجمہ کر دیا آپ کے لیے کارکردگی کا جائزہ لینا. اب زندگی کو پیچھے کی طرف مڑ کر ہی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن آگے اسے جیتے ہوئے چلنا چاہیے اور آگے چلتے ہوئے اس کو جینا چاہیے. یہ جملہ بڑا عام ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ گاڑی کا ایک سائیڈ مرر ہوتا ہے، تو ڈرائیور جو ہے وہ سائیڈ مرر پر بھی نظر رکھتا ہے، لیکن صرف سائیڈ مرر پر فوکس نہیں کرتا، اگر کرے گا تو آگے ایکسیڈنٹ کر جائے گا، بلکہ سائیڈ مرر کو دیکھ کر گاڑی کے بیک گراؤنڈ کو سمجھتا ہے کہ گاڑی کس طرح چل رہی ہے، اس کے دائیں بائیں کون سی گاڑی آ رہی ہے، لائن پہ چل رہی ہے نہیں چل رہی، اس کو دیکھ کر آگے ڈرائیونگ کو سمجھتا ہے، اس کو دیکھ کر ڈرائیونگ کو سمجھتا ہے. تو وہ سائیڈ مرر جو ہوتا ہے نا، یہ آپ کی گوئے کہ کارکردگی کا جائزہ ہے، ریٹرو ہے، کہ زندگی کو پیچھے مڑ کر سمجھا جاتا ہے کہ میں نے کل جو غلطی کی تھی نا، آج میں اس غلطی کو نہیں کروں گا. تو پیچھے دیکھ کر اس کو سمجھتے جائیں اور آگے جیتے جائیں.
اچھا، کارکردگی کا جائزہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ بہتری لانے کے طریقوں کو سیکھنا. جو کارکردگی کا جائزے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں کہ بھئی پروگرام ہوا یا کوئی ایونٹ ہوا یا امتحان ہوا، سارے اساتذہ کو بٹھایا جائے اور ذرا سوچتے ہیں کہ یہ امتحان، اس میں کیا خوبی ہے، کیا خامی ہوئی، کیا کیا کمزوریاں رہیں، کیا کیا بہتری ہوئی، تاکہ اگلی مرتبہ ان کمیوں کو نہ دہرایا جائے. بہتری لانے کے طریقوں کو سیکھنا ہوتا ہے. ماضی کے واقعات اور طرز عمل پر غور کرنا ہوتا ہے. یاد رہے کہ یہاں پوری توجہ جو ہوتی ہے وہ گزشتہ واقعات سے سیکھنے پر ہوتی ہے، نہ کہ قصوروار کو تلاش کرنے پر. پروگرام ہوا، اس کے دوران ساؤنڈ سسٹم خراب ہو گیا. اب جب بعد میں کارکردگی کے جائزے کے لیے ٹیم بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ بھئی سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ یہ ساؤنڈ سسٹم خراب کس سے ہوا ہے. وہ کہیں گے جی وہ جو مسئول جو ہے نا وہ عبد الرحمان صاحب تھے. اب عبد الرحمان صاحب کو بلایا گیا، ہیں بھائی ساؤنڈ سسٹم کیوں خراب ہوا ہے، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو. نہیں، کارکردگی کا جائزہ یہ نہیں ہوتا. کارکردگی کے جائزے میں ریٹروسپیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجموعی طور پر کیا خوب ہوا، کیا کمی آئی. جو کمی آئی ہے اس کا قصوروار نہ ڈھونڈو کہ بھائی کہاں سے آئی، کس نے کی، نہیں، بلکہ وہ کمی اگلی مرتبہ میں نہیں آنی چاہیے. اس کمی کو آئندہ کے لیے نوٹ کر لو کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. بس یہ کارکردگی کا جائزہ ہوتا ہے. اب کارکردگی کا جائزہ کیا نہیں ہے، یعنی کارکردگی کے جائزے کو کیا نہیں سمجھنا چاہیے. الزام تراشی کا کھیل نہیں سمجھنا چاہیے. الزام تراشی نہیں ہوتی کہ بھائی میں تم پہ الزام لگاؤں گا کہ تم نے خراب کیا، دوسرا کہیں گے نہیں تم نے خراب کیا. نہیں، یہ اپنے آپ کو بچانے یا الزام لگانے کی سرگرمی نہیں ہوتی. در حقیقت اسے الزام تراشی سے پاک ہونا چاہیے. صرف ایک بیٹھک جس میں زبانی جمع خرچ ہو اور چائے پی کر اساتذہ اٹھ کر چلے جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ کارکردگی کے جائزے میں باقاعدہ کاپی قلم لے کر ایک بندہ بیٹھا ہو، وہ دیکھیں کہ یہ کمی آئی تھی، بھائی اس کو لکھو، نوٹ کرو، آئندہ کے لیے اگلے پروگرام میں یہ کمی نہیں آنی چاہیے. اگر کارکردگی کے جائزہ جو ہے وہ ٹھوس کارروائیوں کا باعث نہیں بنتا یا بعد میں کوئی ان پر عمل نہیں کرتا تو پھر یہ مجلس وقت کا ضیاع ہے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. اب کارکردگی کا جائزہ لیتے کب ہیں؟ تو کبھی منصوبوں کے اختتام پر لیتے ہیں، کبھی پروجیکٹ کے دوران لیتے ہیں، کبھی سنگ میل کوئی عبور کرتے ہیں یا کوئی حیران کن حالات کی شکل میں. تو پوری دنیا میں جو کمپنیاں ترقی کرتی ہیں وہ اپنا ریٹروسپیکشن کرتی ہیں، وہ اپنی کارکردگی کا جائزہ لیتے رہتے ہیں بار بار کہ ہم صحیح چل رہے ہیں یا غلط چل رہے ہیں. تو کچھ آداب ہوتے ہیں کہ جب کارکردگی کا جائزے کے لیے ٹیم بیٹھے تو بات کو ٹوکا نہ جائے، زاویہ نظر اپنا ہی استعمال کیا جائے اور دل آزاری والی اور طنز و مزاح والی گفتگو سے گریز کیا جائے، غلطی کا اعتراف کر دیا جائے اور خود ذمہ داری کو قبول کیا جائے. اچھا، یہ ایک نمونہ ہے جس کو آپ نے انشاءاللہ یہ مشق کے طور پر کرنا ہے کہ جب بھی کبھی کسی کارکردگی کے جائزے کے لیے آپ بیٹھے نا تو یہ 5 سوالات اپنے آپ سے اور ٹیم سے پوچھنے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا ہوا، یعنی پروگرام کے بارے میں پتہ چلے کہ بھئی کون سے پروگرام کے بارے میں ہم بیٹھ کر جائزہ لے رہے ہیں، ریٹروسپیکشن کر رہے ہیں، تو ایک تو اس کا تعین ہو. نمبر 2، کیا ہوا کے اندر یہ بھی آ سکتا ہے کہ کون کون سی کمزوریاں ہوئیں یا کون کون سی اچھائیاں ہوئیں. اگر کمزوریاں ہیں تو اگلا سوال ہوگا کہ کیوں ہوا، ایسا ہوا کیوں تھا، اس کے پیچھے بیسک وجہ کیا بنی تھی. اور نمبر 3 یہ کہ اقدامات جو اس کے حل کے لیے کیے گئے. اچھا، پھر جب ساؤنڈ خراب ہو گیا تھا پروگرام میں، پھر کیا کیا، پھر کیسے اس کو ٹھیک کیا گیا، پھر اس کو کیسے بہتر کیا گیا، وہ سوچا جائے کہ اچھا یہ ہوا تھا. پھر مستقبل میں اس صورتحال سے بچاؤ کے لیے اقدامات کے بارے میں آپ سوچیں گے اور اسباق جو آپ کو اس سے ملے، سبق کیا سیکھا آپ نے، وہ آپ نے اس میں ذکر کرنا ہوتا ہے.